تین چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ جو بندہ ان تین چیزوں سے بچ جائے گا اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اور وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ اور یہ چیزیں ابھی سے نہیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ اب میں تھوڑا سا مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تبلیغ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو قریش مکہ نے بارہا محنت کی کہ اللہ کے رسول کو روکا جائے، وہ دعوت نہ دیں، کلمے کی تلقین نہ کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، آخری نبی، انہوں نے وہ پیغام پہنچانا تھا۔ تو انہوں نے ایک مشورہ کیا، اکٹھے ہوئے، اور یہ بات سامنے آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین چیزوں کی پیشکش کی جائے۔ اگر وہ ان باتوں کو مان لیں تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، وہ بندہ آیا قریش مکہ کی طرف سے، حضور کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو کسی عورت کی ضرورت ہے تو آپ جتنی عورتوں کو پسند کریں گے، عرب کی جو لڑکی آپ کو پسند ہو، ہم آپ کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ کے رسول، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، اگر آپ اس دعوت سے مال چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، تو ہم سارا مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور جو تیسری بات ہے، فرمایا اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کو سرداری مطلوب ہے، تو ہم سارے عرب والے قریش مکہ مل کر آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، جو آپ بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، لات و عزیٰ کو برا کہتے ہیں، تو یہ آپ ان کو گالی دینا، ان کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ سب سے پہلی بات، انہوں نے عورتوں کی پیشکش کی۔ اب دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے بیویاں بنائی ہیں، تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع ہی نہیں کیا۔ اور تیسری بات، وہ کہنا چاہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا لیں گے۔ اب ظاہری طور پر انہوں نے سردار نہیں بنایا، تو اللہ نے کیا مقام دیا؟ تمام انسانوں کا اور تمام لوگوں کا اور تمام مخلوقات کا اللہ نے سردار بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، اور تمام نبیوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ سارے نبی مقتدی ہو کر بیت المقدس میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ اب ایسی اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے عرشوں پر بلایا اور اپنا دیدار کرایا۔ تو یہ تین چیزیں جہاں بھی آپ کام کریں گے، تو یہ تین چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ ہیں۔ اگر ان تین چیزوں کی آپ خواہش رکھتے ہیں اور ناجائز طریقے سے، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کی لالچ دل سے نکالنی ہوگی۔ اگر نکاح کرنا ہے تو حلال طریقہ ہے نکاح کرنے کا، اور اگر مال ہے، جو اللہ حلال طریقے سے مال دے دیں، ان پر کفایت کریں۔ اور اگر سرداری حلال طریقے سے، جائز طریقے سے مل جائے، اسی پر کفایت کریں، آپ اسی پر قائم رہیں، تو پھر تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر ناجائز طریقے سے ان تینوں کاموں کو، تین چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کافر کا سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کے خلاف یہی تین چیزیں ہیں۔ مسلمان جب بھی بہکتا ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے، اور جب بھی شیطانی قوتیں مسلمان کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان تین چیزوں کو سب سے پہلے لاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تب جا کر انسان گمراہ ہوتا ہے۔